السلام علیکم. آج کی کہانی میں ادھوری. کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon. میں ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوئی. روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی. والد ڈاکٹر تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون. وہ طالب علمی کے دور میں لائق طالبہ تھیں اور ڈاکٹر بننا ان کا خواب تھا. لیکن FSC میں اچھے نمبر لانے کے باوجود ان کے والدین نے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوانے کی بجائے مناسب رشتہ دیکھ کر شادی کر دی. نانا ابو اور نانی کا خیال تھا کہ لڑکی کی اولین ترجیح گھر بار ہونا چاہیے. ملازمت وغیرہ بعد کی بات ہے. وقت پر اچھا رشتہ مل جائے تو بیٹی کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. والدین کے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور بچے کسی اور ہی طرح سوچتے ہیں. ڈاکٹر بننا والدہ کی زندگی کا نصب العین تھا. یہ آرزو خاک میں مل گئی. وہ بیاہ کر اپنے گھر سدھاری تو صدمے میں تھی. خوش قسمتی سے ان کی ڈاکٹر سے شادی ہو گئی، لیکن دور کے ڈھول سہانے کے مصداق حقیقی خوشی پھر بھی نہ ملی، کیونکہ والد صاحب اپنے پیشے میں مصروف رہتے. ہمہ وقت مریضوں اور ہسپتال کے چکر میں اتنے مصروف کہ بیوی کو مناسب وقت اور توجہ نہ دے پاتے. اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی کام کرتے. ان کو دولت کمانے کا جنون تھا. بڑا سا ذاتی ہاسپٹل جس میں جدید مشینری اور اپنی لیب، جہاں مریضوں کو تمام سہولتیں حاصل تھیں. اس کے لیے کافی وسیع رقبہ اور بہت سا سرمایہ درکار تھا. بس والد صاحب اس سرمایہ کو اکٹھا کرنے میں جٹے ہوئے تھے. والدہ کا مرکز ان کے بچے تھے. ہم 2 ہی بہن بھائی تھے. انہوں نے ہمیں پڑھانے میں دن رات ایک کر دیا. وہ ہمیں اسکول لے جاتی اور گھر پر بھی پڑھاتی. ٹیوشن رکھوا کر دی کیونکہ وہ ہمیں ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی. یہ ان کا خواب تھا. خود نہ بن سکی تو چلو بچے ہی ڈاکٹر بن جائیں. میرا بھائی ذرا سا باشعور ہوا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں ہرگز ڈاکٹر نہ بنوں گا، ورنہ جس طرح ابو کمانے کی مشین بن گئے ہیں میں بھی مشین جیسی زندگی گزاروں گا، جو مجھے بالکل قبول نہیں. میرا بھائی پیدائشی آرٹسٹ تھا، لہٰذا وہ ڈاکٹر بنا اور نہ ہی انجینئر، بلکہ ایک مصور بن گیا. ماں کی تمام امیدیں اب مجھ پر لگ گئیں. 9ویں کا امتحان پاس کیا تو مجھے شعور آ چکا تھا. جان چکی تھی ماں کا کیا خواب ہے. تبھی بہت محنت اور لگن سے پڑھ رہی تھی. ہمارا ڈرائیور چھٹی پر تھا. ابو اپنی گاڑی لے جاتے تھے اور مجھے چند دن بس سے اسکول جانا پڑا. یہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دن چھٹی کے بعد اسکول سے گھر آ رہی تھی. بس میں بہت رش تھا. میرا اسٹاپ آ گیا. جو ہی اترنے لگی اسکول بیگ کسی کے بازو سے اٹک کر بس میں ہی گر پڑا. میں اتر چکی تھی. شور مچایا کہ روکو، میرا بیگ رہ گیا ہے، لیکن ڈرائیور کے کانوں تک آواز نہ پہنچی. اس نے بس چلا دی اور بیگ بس میں ہی چلا گیا. کچھ دیر بعد اسٹاپ پر رکی رہی، پھر مایوس ہو کر گھر آ گئی. دعا کر رہی تھی کہ کسی اچھے انسان نے بیگ اٹھا لیا ہو اور مجھے گھر آ کر دے جائے، ورنہ امی نے جو میرا حال کرنا تھا وہ سوچ کر ہی میرا برا حال تھا. کتابوں میں اسکول کی ڈائری پر میرے گھر کا پتہ اور فون نمبر درج تھا. میں سوچ رہی تھی شاید کہ مجھے میرا بیگ واپس ہی مل جائے. گھر آئے 2 گھنٹے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے ہی دروازہ کھولا. سامنے علی میرا بستہ تھامے کھڑا تھا. وہ میرا کلاس فیلو تھا. وہ بھی اسی بس میں تھا. بیگ گرتے دیکھ کر اس نے مسافر عورت سے لے لیا اور اب پہنچانے آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں اپنا بیگ دیکھ کر خوشی سے میری چیخ نکل گئی. امی کے خوف سے علی کو گھر کے اندر نہ بلایا، لیکن اس واقعے کے بعد میرے اور علی کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو گیا. اب ہم کلاس میں لیے دیے رہتے، لیکن جب بھی موقع ملتا اسکول کے باہر ملاقات کر لیتے. میٹرک پاس کر لیا تو ایک ہی کالج میں داخلہ بھی لیا.
باہم مشورے سے ایک جیسے سبجیکٹس لیے تاکہ ساتھ رہ سکیں۔ اسکول تک ہماری دوستی پاکیزہ جذبات پر قائم تھی، لیکن کالج میں جرأتیں بڑھیں اور پھر ہماری محبت خطرناک حدوں کو چھونے لگی۔ شاید یہ نئی عمر کا تقاضا تھا یا امی جان کی سختی، جو وہ پڑھائی کے سلسلے میں مجھ پر روا رکھتی تھی کہ میں علی کے ہمراہ ہی سکون محسوس کرتی تھی۔ اب علی کبھی کبھی مجھے کالج سے اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کرتا، تب وہ امی کے سامنے آنے لگا۔ والدہ اس کے ساتھ اخلاق سے ملتی کہ میری بیٹی کا کلاس فیلو ہے اور گاڑی جب مجھے لینے نہیں جاتی یہ بیچارہ ڈراپ کر دیتا ہے۔ علی کا گھر ہمارے گھر سے کچھ آگے تھا اور ہمارا بنگلہ اس کے راستے میں ہی پڑتا تھا، تبھی امی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ نوٹس یا کاپی دینے کے بہانے آتا۔ ان دنوں میرے دل کی عجیب حالت تھی، میرا من کتابوں میں نہ لگتا تھا بلکہ علی کی محبت میں الجھا رہتا تھا۔ والدہ نے نوٹس لیا کہ میں پڑھائی سے غفلت کر رہی ہوں۔ ایک روز انہوں نے پیار سے کریدا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں کیوں کتابوں سے غافل ہو رہی ہوں اور میرے ٹیسٹوں میں بھی نمبر کم آ رہے ہیں۔ ماں نے کچھ اس طرح محبت سے بات کی کہ میں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیا کہ ممی، میں اب مزید پڑھنا نہیں چاہتی بلکہ شادی کر کے گھر بسانا چاہتی ہوں۔ انہی دنوں میری اور سہیلیوں کی بھی منگنی اور شادی کے قصے چل رہے تھے۔ دراصل شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، سوچا پڑھنا ہوگا، بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن یہ میرا ہی خیال تھا، امی کا نہیں۔ امی بولی، خدا کا نام لو مہناز، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ایف ایس سی بھی پاس نہیں کی اور گھرداری کیا آسان ہے؟ یہ بڑے جان جوخم کا کام ہے، تم کو ڈاکٹر بننا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا نصب العین ہی ڈاکٹری کرنا ہے۔ یہ شادی وادی سب بکواس ہے، شادی کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت گزر گیا تو پھر تم نہ پڑھائی کر سکو گی اور نہ ہی ڈاکٹر بن سکو گی۔ والدہ کی تقریر نے دل دہلا کر رکھ دیا۔ سمجھ گئی کہ یہ کسی طور پر اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گی۔ انہوں نے مجھ کو ڈاکٹر بنانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شادی کا خیال دل سے نکالنا ہی پڑے گا۔ میں نے دکھی دل سے علی کو بتایا کہ تم شادی کا خواب بھلا دو، میری امی کبھی یہ نہ ہونے دیں گی۔ اس کے لیے تم کو 7-8 سال یا اس سے بھی زیادہ انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد بھی جانے حالات کیسے ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، تم جان بوجھ کا نمبر کم لے لو، پھر یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اور ہماری شادی کا امکان زیادہ روشن ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ یہ بھی ممکن نہیں، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ میری ماں ڈنڈا اٹھا لے گی اور مجھ سے دوبارہ ایف ایس سی ریپیٹ کرائے گی اور یہ دہرانے والی بات 2 سال اور ضائع کرا دے گی۔ بس میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اور مجھے پڑھنا ہی ہے، اور شادی جب ہونی ہوگی وہ قسمت کی بات ہے۔ ہم ایسے ہی ملتے رہیں گے جب تک مل سکیں۔ میری کلاس فیلو فرا اپنے ہم جماعت ساتھ سے پیار کرتی تھی۔ اکٹھے گھومتے پھرتے، فلم دیکھتے تو میرا بھی جی چاہتا کہ میں بھی آزادی سے علی کے ساتھ گھوموں پھروں اور زیادہ وقت اس کے ہمراہ گزاروں، مگر امی چھٹی کے ٹائم گیٹ پر ہوتی، تھوڑی دیر ہو جاتی تو باز پرس کرتی اور کالج سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہی صرف 15-20 منٹ آرام کرنے دیتی اور پھر مجھے پڑھنے بٹھا دیتی۔ ان پابندیوں سے میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑکتا اور مجھے اپنی امی سے چڑ سی ہونے لگی۔ اب جس قدر امی سے چڑ ہوتی، اتنی ہی کتابوں سے دوری اور پڑھائی سے بیزاری بڑھنے لگی۔ جو پڑھتی بھول جاتی، آنکھوں میں علی کی صورت گھومتی اور ذہن میں اسی کا خیال رہتا۔ جی چاہتا گھر سے بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ فرح کی قسمت پر رشک کرنے لگی کیونکہ سعد نے فرح کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اب وہ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سعد ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا جس کو دولت کی کمی نہ تھی۔ میں نے ایک روز فرح سے اپنی الجھنوں کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی، تمہیں اگر علی سے ملنا ہو تو جب چاہو میرے فلیٹ میں آ سکتی ہو، کسی ڈر اور خوف کے بغیر۔ جب تک جی چاہے تم دونوں بیٹھو، باتیں کرو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سعد ہر ہفتے 2-4 روز گاؤں چلے جاتے ہیں، ویسے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ہم کو اپنے فلیٹ میں ملنے کی اجازت دے دی۔
اب جب ان کو کہیں باہر جانا ہوتا یہ گھر کی چابی ہمیں دے جاتے۔ FSC کا رزلٹ آ گیا، میں نے بہت اچھے نمبر لیے، امی کی محنت رنگ لے آئی تھی، تبھی میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علی کے ساتھ تنہائی میں ملنا جاری رہا۔ ان باتوں کا نتیجہ نکلنا لازمی تھا۔ ایک روز مجھ پر انکشاف ہو گیا کہ میرا پاؤں بھاری ہے اور اب مجھے علی سے ضرور شادی کر لینی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ بدنامی میرے ماں باپ کے در پر دستک دینے والی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ رفتہ رفتہ میری حالت غیر ہونے لگی۔ جہاں دیدہ ماں کی نگاہوں نے بھانپ لیا کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے، وہ مجھے اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ان کی دوست نے تو مجھ کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، کب کی شادی اور مجھے خبر بھی نہیں کی۔ امی یہ سن کر سکتے میں آ گئی، جیسے ان کی سانس رک گئی۔ گھر آ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ تب میں نے پہلی دفعہ زبان کھولی کہ ممی، میں آپ سے تبھی کہتی تھی کہ میری شادی کر دیں، لیکن آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی۔ میں علی سے پیار کرتی تھی اور ہم مجبوراً چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ یوں یہ آگ اور کپاس کا کھیل شروع ہو گیا اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پلیز اب بھی وقت ہے، ضد نہ کریں، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، میری شادی علی سے کرا دیں، میرے ارمان اور اپنی عزت کو جلنے سے بچا لیں۔ ممی نے ایک نہ سنی بلکہ جوتا اٹھا لیا اور میری مرمت شروع کر دی۔ میں چلانے لگی اور اسی وقت پڑوسن آ گئی۔ حیرت سے پوچھا، مسز سرور، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اور وہ بھی اس بری طرح، آخر کیوں؟ امی رو کر بولی، میرا ارمان تھا یہ ڈاکٹر بنے، اور یہ پڑھتی نہیں ہے، کہتی ہے ڈاکٹر نہیں بننا، حالانکہ میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لے لیا ہے۔ یہ نکمی ہماری محنت پر پانی پھیرنے پر تلی ہے۔ بہن، زبردستی سے کیسے کام چلے گا؟ اگر اس کی منشا نہیں ہے تو یہ بہت مشکل ہے، پڑوسن دبے لفظوں میں بولی۔ امی نے تڑاک سے جواب دیا کہ زبردستی کر کے ہی کام چلے گا، جب تک زبردستی نہ کرو بچے نہیں پڑھتے، نکمے اور کام چور ہو جاتے ہیں۔ خیر، کچھ دیر پڑوسن خالہ مجھے سمجھاتی رہیں کہ بیٹی، ماں کی باتوں پر کان دھرو، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آنے والا، ڈاکٹر بن جاؤ گی تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ دیکھو تمہارے والد کتنے بڑے اور نامور ڈاکٹر ہیں، کتنا کما رہے ہیں، دولت تم لوگوں کے گھر کی باندھی ہے۔ لوگ ان کی مثال دیا کرتے ہیں کہ سرور صاحب کمال کے کامیاب آدمی ہیں۔ میں نے ان کی باتیں بے دلی سے سنی۔ ظاہر ہے ان کو کیا پتا تھا کہ اندر خانہ کیسا سنگین معاملہ تھا۔ علی شادی پر تیار تھا، بلکہ اصرار کرتا رہا کہ اپنی اور بچے کی زندگی داؤ پر مت لگاؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں، تم شادی کے بعد ڈاکٹر بنتی رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے ممی سے بات کی لیکن وہ کسی طور پر نہ مانی، بلکہ انہوں نے اپنی دوست لیڈی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر کے مجھ کو زبردستی ماں بننے کے اندیشے سے آزاد کروا دیا۔ میں اس بات پر بہت دکھی تھی اور ایک لمبا عرصہ اسی دکھ میں کٹا۔ علی نے کئی بار فون کیے، ہر بار فون کاٹ دیتی۔ آخر ایک دن امی نے اس سے بات کی اور اس کو خوب برا بھلا کہا۔ اسے کہا، خبردار جو اب تم نے پھر فون کیا یا میری بیٹی سے رابطے کی کوشش کی، تمہارے گھر آ کر تمہارے والدین کی وہ بے عزتی کروں گی کہ عمر بھر یاد کرو گے۔ اس کے بعد علی نے مجھ سے پھر رابطہ نہ کیا۔ میں نے بھی علی سے قطع تعلق کر لیا اور ہمتاً پڑھائی میں لگ گئی۔ جب میں 3rd ایئر میڈیکل میں تھی، علی کی شادی اپنی کزن سے ہو گئی۔ یوں میرے عشق کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس ڈاکٹر بننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں پوری طرح اپنے مقصد کی جانب متوجہ ہو گئی، مکمل طور سے علی کا خیال دل سے نکال دیا۔ امی اکثر سمجھاتی تھی، بیٹی، دکھ سکھ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم کسی قابل ہو جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ ماں باپ کی دولت اور عیش و عشرت عمر بھر کام نہیں آتے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیے رکھتی۔ میں نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو انہوں نے 4 سال اسپیشلائزیشن کرانے کے بعد امریکہ مزید تعلیم کے لیے بھجوا دیا۔ میں ایک لائق اور قابل ڈاکٹر بن گئی۔ یہاں امریکہ میں ایک بہت ہی معیاری ہاسپٹل میں کام شروع کر دیا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ امی فوت ہو گئی ہیں اور ابو نے دوسری شادی کر لی ہے۔
میرا پاکستان لوٹ کر جانے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ تنہا گزارا، پھر ایک پاکستانی ڈاکٹر سے ہی شادی کر لی جو میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ زمانہ طالب علمی میں ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ ڈاکٹر نے بدنامی سے تو بچا لیا مگر مجھ میں نقص پیدا کر دیا اور میں بانجھ ہو گئی۔ پہلے ڈاکٹر سلیم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے تم ہر حال میں قبول ہو، اگر تم سے نادان عمر میں کوئی غلطی ہو چکی ہے، میں بھی خطاؤں سے خالی نہیں ہوں، مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے صرف ایک جیون ساتھی چاہیے۔ میری بیوہ بہن پاکستان میں رہتی ہے جس کے 3 بچے ہیں، انہی کو میں اپنے بچے سمجھتا ہوں اور یتیم بھانجے بھانجیوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ انسان کی زبانی باتیں اور ہوتی ہیں اور عملی زندگی اور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ شروع دنوں میں میرے ساتھ صحیح رہے، پھر تانے بازی شروع کر دی اور مجھے میری ماضی کی خطا پر شرمندہ کرتے رہے۔ یہ صورتحال زیادہ دنوں تک مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے ان سے طلاق لے لی۔ اب میں امریکہ میں ہی ہوتی ہوں اور میں ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر ہوں، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میری زندگی ایک بے آب و گیا صحرا جیسی ہے۔ جب کوئی عورت میرے ہاتھوں ماں بنتی ہے تو دل میں کسک سی جاگتی ہے۔ کاش کسی ننھے منھے وجود کے ننھے منھے ہاتھ کبھی میرے وجود کو بھی چھو سکتے، میں کبھی کسی ایسی معصوم ہستی کو گلے سے لگا سکتی، اپنی گود کو ان پھولوں سے بھر سکتی جو توتلی زبان میں عورت کو ماں کہتے ہیں تو کائنات کی وسعتیں جھوم اٹھتی ہیں۔ بے شک عورت کے لیے اعلیٰ ڈگریاں اس کے تحفظ اور خود مختاری کی ضمانت ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈگریاں اس کو محبت کرنے والا ساتھی نہیں دے سکتی اور نہ ہی اسے ماں بنا سکتی ہیں۔ ایک عورت کی کامیابی اور سکون اس کی اپنی ہستی بستی گھریلو زندگی میں ہی ہے، کیونکہ یہی قانون قدرت ہے۔